ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس کی رحمت کو آواز دو، اس کے فضل کو پکارو، اپنے رب کے اسے پکارنا، دعا کرنا اس سے بہت عاجزی کے ساتھ میں، بالکل جھک کر مطلب اپنا قلب، اپنے دل سے بالکل جھک کر، اتنا بہت بڑا ہے اس سے، اتنا عظیم، اتنی بڑی قوت والا، تو اس کے سامنے بالکل عاجزی جیسے پیچھے جا رہے ہیں، بہت چھوٹا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو میں اس کے بارے میں بتا دیا پوری کائنات کے کہ کہاں سے اس نے کیسے تخلیق کی ہے، یہ جیسے یہ یونیورس کہتے ہیں، کائنات کہتے ہیں، اس سے اور اوپر ساتوں آسمان یا ساتوں سسٹم، تو اس کو تم آواز دینا یا پکارنا یا اس سے دعا کرنا بڑی عاجزی کے ساتھ میں، وخفیہ اور خفیہ طور پر، انہ لا یحب المعتدین، اسے جو حدیں کراس کرنے والے، حد سے بڑھ جانے والے، وہ ان کو محبوب نہیں رکھتا، وہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ اس میں یہ دو چیزیں آئی ہیں، بہت اہم بات ہے، دعا کرنا اس سے عاجزی کے ساتھ میں، بہت ونمرتا کے ساتھ میں، بہت گڑ گڑا کر، ہمبلی اور خاموشی سے، سیکرٹ، خفیہ۔ اب یہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہوتی ہیں، بہت لمبی لمبی، خوب سوچ کر وہ دعا کرانے والے کرتے ہیں، پیچھے بھیڑ ہوتی ہے، اور جتنی لمبی دعا ہوتی ہے اتنا، اور جس کے مطلب کی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ اتنا کہتا ہے کہ آج بڑی عزیز زبردست دعا ہو گئی۔ قرآن نے کہا کہ دعا خفیہ طور پر ہونی چاہیے، جب اسے دعا کرو تو ایسا نہیں کہ وہ پوری بھیڑ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سب دعا کو تمہاری سن رہی ہے، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر اور خفیہ۔ ہوتا کیا ہے دعا کرانے والے کا، یہاں تو ہمارے ہاں ایسے پروگرام ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جس میں لاکھوں لوگ ہیں، آخری دن دعا ہوگی، دعا کے لیے ہزاروں اور ایکسٹرا دور دور سے چلے جا رہے ہیں، آج دعا ہے، دعا میں شامل ہونا ہے، حضرت دعا بڑی زبردست کراتے ہیں، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، مطلب قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھیں، خرچ کرنے کے لیے تو یہ کہا کہ چاہے خفیہ کرنا چاہے اعلان کر کے کرنا، دونوں اچھے ہیں، دونوں کی اپنی خوبیاں ہیں۔ دعا کرنے کے لیے کہا خاموشی سے کرنا اور خفیہ کرنا، دوسرے لوگوں کے اوپر اس کی اپنی مصلحتیں ہیں، اور اس کے اندر اعلانیہ کرنے کی بس کی خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اب وہ دعا کرانے والا سوچتا ہے لوگوں کی ضرورتیں کیا کیا ہیں، ان سب کو کور کرنا ہے اس کے اندر، کہ جتنی کوئی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اے اللہ ان سب کی شادیاں ہو جائیں، جتنوں کے روزگار نہیں ہیں ان سب کو روزگار مل جائیں۔ اب وہ سوچ کر ان کی سب چیزوں کو اسے کور کرنا ہے کہ ان سب کو کور کر لوں میں، تو اتنا ہی ذرا لوگوں کو یہ ہوگا کہ حضرت نے، اب یہ تو بڑے پاک صاف پارسا ہیں، یہ کرا رہے ہیں، اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، تو وہ ہماری یہاں سے ضرورتیں ساری پوری ہو جائیں گی، چلے آ رہے ہیں دور دور سے، 200 250 کلومیٹر سے دعا میں شریک ہونا ہے، اور وہ دعا ہو رہی ہے اجتماعی لاکھوں لوگوں کے اندر۔ قرآن نے کہا خفیہ طور پر مانگنا، اس لیے کہ دیکھیے دوسرے کی جو ضرورت و تکلیف ہے، کتنا ہی نرم دل ہو، کتنا اچھا انسان ہو، جو اس پر دوسرے پر گزر رہی ہے وہ کیفیت اپنی نہیں لا سکتا ہو، یہ ایکٹنگ کرتا ہے پھر خالی، اور اگر اس کیفیت کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، خالی اس نے زبان ہلائی ہے، معلوم ایگزیکٹ بھی معلوم ہو گیا، ویسے تو یہ کہ ہر ایک کی جنرل لے لی تکلیف ہے، لیکن ایگزیکٹ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کو کیا تکلیف ہے، میں دعا بھی کروں تو وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو اس پر گزر رہی ہے۔ مانگنے کے لیے، اس سے ربط قائم کرنے کے لیے تو اصل میں وہ کیفیت پیدا ہونی ضروری ہے، جو تمہارے اوپر گزر رہی ہے، تم خاموشی کے ساتھ میں دوسروں کے ساتھ بھی وہ جو کچھ کرو گے تو اس کے اندر کچھ مصنوعی بات آ جائے گی، تم خاموشی کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں رابطہ ہے، وہ ہر چیز کا کنٹرول رکھتا ہے، اس کا فضل مانگو۔ اصل میں تو جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، لیکن بہت سا حصہ جس کی تم نے تیاری کی ہے، جس کی تم نے ساری احتیاطیں کی اور سب بے احتیاطی کی، تو ایگزام میں فیل ہونا ہے، لیکن ساری تیاری کرنے کے بعد بھی اس کے فضل کی ضرورت ہے، اس سے مانگنا ہے، اس سے طلب کرنا ہے، جو تیاری کر سکنا تمہارے کنٹرول میں نہیں تھا۔ وہاں پر دعا کی اہمیت خاص طور سے آتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ہم تو بہت حقیر ہیں، اب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اپنا فضل رکھیں، یا یہ کہ ہو گئی کچھ غلطیاں، اب متوجہ ہوتے ہیں اس کے برے انجام سے ہمیں بچا لیں، جیسے مغفرت کہتے ہیں، تو یہ گڑ گڑا کر جو عاجزی کے ساتھ میں اپنی ضرورت کے لیے تنہائی میں دعا کرے گا، وہ سب کے سامنے ایسے نہیں کر سکتا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ دوسرے کی کیفیت تو اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتی، وہاں ہزاروں کی کیفیت ان کی ضرورتوں کی اس کے دل میں آ جائے، اور دل سے نہیں ہوئی تو سب ایکٹنگ ہے،
خالی کچھ الفاظ ہیں جو بول رہے ہیں، رٹے رٹائے الفاظ، وہ الفاظ جو پہلے سے بنا رکھے ذہن میں کہ یہ جا کر دعا کرنی ہے. یہ دعا تو دل سے نکلتی ہے اپنی ضرورت کے لیے. تو اس لیے وہ ساری چیزیں ایکٹنگ ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں مصنوعی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اس سے. لوگ سمجھتے نہیں بہت سی چیزوں کو، یا جانتے نہیں تو پھر وہ جو بہت اہم ضروری چیز ہے وہاں سے ہی بھاگ جاتے ہیں. اب یہاں دعا تو ہوتی نہیں، یہاں کہاں سے جائیں؟ اب اس لیے اگر کہیں کچھ قرآن کی حدیث کی چند اگر آپ نے بہت جامع جس میں سب کچھ کور ہو جائے، جو لوگوں کی واقعی ضرورتیں ہیں، چند الفاظ اگر کہہ دیے لوگوں کی وجہ سے تو اپنی جگہ. لیکن دعا کے اجتماعی دعا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. نمازوں کے بعد سب لوگ بیٹھے رہیں، ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کرائیں، سب لوگ آمین کہہ رہے ہو، کوئی کہیں کسی ایک جگہ بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں. دعا ٹھیک ہے، لیکن دعا آپ کرا رہے ہو اور سب لوگ بیٹھے آمین کہہ رہے ہو. اجتماعی دعا ہاں بعض موقعوں پہ ہوتی ہے جہاں سب کی ایک ہی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی تو چاروں طرف لوگ ہاہاکار مچی ہوئی ہے، بلایا گیا نماز استسقاء، اب اللہ کو سب لوگ گڑ گڑا کر آواز دو، چلو باہر چلو، سب آؤ، اس لیے کہ ساری بستی پریشان ہے، سب پر سے گزر رہی ہے. تو اس میں بھی اصل میں تو وہی لوگ آئیں گے، باقی اپنا کام کریں گے جنہیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، جو بے پناہ تکلیف میں ہے اور پریشانی میں ہے اس کی وجہ سے وہی سارے وہاں پر اکٹھے ہوں گے. تو وہ سب کی ایک ضرورت ہے، سب کی تڑپ ایک ہے، سب کی کیفیت ایک ہے. ایک اجتماعی نماز استسقاء ہے، بارش کی دعا کے لیے نماز ہے، اجتماعی دعا ہے، وہ ٹھیک ہے. تو ایسے بعض موقع یا اجتماعی آفات آ گئی، مصیبتیں آ گئیں، اب سب پریشان ہیں اس سے، جو نہیں پریشان ہے اس کی بات الگ. ان خاص دنوں میں قنوت بتائی، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا وتر کے اندر کہتے ہیں دعائے قنوت، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قنوت جو ہے وہ تمام نمازوں میں، خاص طور سے فجر کی نماز میں، اجتماعی آفات کے دنوں میں مسنون ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب ایک ایسی پریشانی مصیبتیں آ جائیں جو سب کے لیے ایک ہو اور وہ کنٹرول میں نہیں ہو، خاص طور سے ایسا کہ جہاں پر دشمنوں کا غلبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، تو ان دنوں میں فجر کی نماز میں خاص طور سے اور نمازوں میں بھی وہ قنوت کیا کرتے تھے. نہیں، دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر سب آمین کہتے تھے، چاہے خاموشی سے کہیں چاہے زور سے کہیں. تو اب وہ مصیبت پریشانی بھی سب کی ایک ہے اور ہر ایک اس دور سے گزر رہا ہے، تو پھر یہاں وہ اجتماعی دعا جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کی اپنی اپنی ضرورتیں الگ الگ ہیں، اپنے اپنے مسائل الگ ہیں، اپنی تکلیف کو جو دوسرا سمجھ سکتا ہے وہ دعا کرانے والے کے دل میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی، اس کے لیے وہ تڑپ نہیں پیدا ہو سکتی کہ فلاں کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا تو زبان ہلا دی جن کی نہیں ہوئی ان کی سب کی شادیاں ہو جائیں. اب جہاں پر یہ مسائل ہیں اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارے لیے بھی دعا کرائی، لاکھوں لوگوں نے آمین کہہ دیا یہاں پر اس کے اوپر، تو کسی لاکھوں لوگوں کے آمین کہنے سے اس کے یہاں کچھ قبول نہیں ہوتا. وہ تو جو تڑپ اس کی ہے، جو اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، وہ رابطہ ہے جو اصل چیز ہے مانگنے کے لیے، کس سے مانگ رہے ہو. تو ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اس سے دعا کرنا یا اسے آواز دینا بڑی انکساری عاجزی کے ساتھ میں گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے. میں یہ بتا رہا تھا کہ لوگوں کے جب ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام بات ہو جاتی ہے، کوئی چیز نہیں ہے ایسی کہ جو کبھی ہوئی تھی اور وہ پھیلا دی گئی اور چلا دی گئی، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس سے بالکل ہٹ جائیں، ٹوٹل ہٹ جائیں. بتاتے رہیں، جب سب کی سمجھ میں آ جائے تب ہٹیں، ورنہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، جن کے بعد سنتیں نہیں ہوتی اور نفل نہیں ہوتے، تو آپ کبھی دائیں طرف مڑ کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی بائیں طرف مڑ کر بیٹھ جاتے تھے. اب ذرا کوئی بائیں طرف مڑ کے تو دیکھے، پتہ نہیں کتنے کھڑے ہو جائیں گے کہ امام صاحب کو نمازی پڑھانی نہیں آتی. یہ نہیں تھا، فکس نہیں کیا تھا کہ رائٹ ہینڈ کو مڑیں گے، تھوڑا سا کبھی مقتدیوں کی طرف پورے ٹوٹل ادھر گھوم جاتے تھے، اس طرف گھوم کر بیٹھ جایا کرتے تھے. تو یہ تینوں طریقے تھے. اب اس میں سے کوئی استعمال نہیں کر سکتا، وہ رائٹ ہینڈ کو گھوم کر بیٹھے گا. اگر اس نے وہ لیفٹ ہینڈ میں گھوم کر بیٹھ گیا تو سارے لوگ بھاگ جائیں گے کہ یہ امام کو پتہ ہی نہیں، امام کو معلوم ہی نہیں. تو کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو صاحب دعا تو کرائی نہیں، وہ دعا نماز ختم ہوئی، سلام پھرا، ختم ہو گیا. اب کر لے دعا، جس کا دل چاہے وہیں بیٹھے بیٹھے کر لے، خاموشی سے اپنی دعا کر لے.
جو جس کا دل چاہے اٹھ کر چلا جائے، مگر اٹھ کر لوگ چلے جانے لگے تو بولیں کچھ نہیں لیکن بڑا برا سمجھتے ہیں کہ دعا تک بھی اندر شریک نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ایسے ہی اٹھ کر چلا جاتا ہے سلام پھر کر۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں وہ بدعتیں داخل ہو گئی ہیں۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں جسے ضروری سمجھنے لگ جائیں دین کا حصہ بن کر۔ ضروری نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں، ضرور کریں۔ اجتماعی دعا میں بھی پھر کوئی حرج نہیں، اگر کچھ کرا لی، مختصر سی کرا لی، اگر لوگ اسے لازمی نہیں سمجھ رہے ہیں تو مختصر سی کبھی کسی خاص موقع پہ، بشرطے کہ وہ روٹین نہ ہو پرماننٹ۔ تو بعض چیزیں کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو بڑے ہلکے ہلکے لے کر جانا پڑتا ہے کہ کم کر دی، بہت تھوڑا سا ہو گیا، یہ ہو گیا، لوگوں کو بتاتے رہے، اس درمیان میں پھر ختم کر دیا جو چیز بگڑ گئی ہے۔ ایک دم سے کہنا بتانے میں تو پھر وہ باقی اور اچھی چیزوں سے بھی جائیں سارے لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، معلوم انہیں نہیں ہے، غلط چیزیں چلانی انہیں۔ تو یہی مسئلہ جو ہے یہ اس کا دعا کا کہ بھئی کرا دیں، بہت جامع دعا مختصر سی ذرا سی کرا دی، اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہوا کیا، بغیر دعا کے ختم کہ ایسے ہی اٹھ گئے۔ اگر کچھ جامع الفاظ ایسے جو اس میں آئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہے، قرآن نے کہا، وہ بھی یہ نہیں کہ سارے اکٹھے کر لیے، تو وہ اگر ایک ٹوکن کے طور پر اس لیے کرا دی تو ایک مجبوری ہے وہ، ورنہ اصل میں تو یہی ہے کہ ختم ہو گئی۔ اور یہ بہت خاص بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمیں کثرت سے ملتا ہے کہ امام خاص طور سے نماز پڑھانے والے صحابہ کے دور میں بھی، کہ نماز پڑھاتے وہ تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اب اس کے بعد کوئی اپنی کہیں پر سنتیں پوری کر رہا ہے کوئی دعا، وہاں بیٹھتے ہی نہیں تھے، اٹھ کر سلام پھیرا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اب یہاں پر یہ تصور ہی نہیں ہے، یہ بالکل ایک بہت سی چیزوں کا نظام بالکل بدل گیا، اور کچھ وہ چیزیں داخل ہو گئیں جو پابندی نہیں تھی، جن کی کر لیں تو کوئی بات نہیں، اگر بیٹھے رہیں تو کوئی گناہ نہیں ہو گیا، نماز تو ختم ہو چکی، نماز تھوڑی خراب ہو جائے گی اب کچھ، تو اگر بیٹھے رہیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ہمیں معلومات ہونی چاہیے، ہمارا تصور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب یہ نہیں کیا تو یہ تو نماز بگڑ گئی ساری، یہ تو انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو جاہل ہیں۔ جو واقعی دوسرے جو جاہل ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے تھوڑا بہت اس کو کمی کو دور کرنے کے لیے کر لے، ہلکے ہلکے کر کے ان کو بتاتا رہے، ان کو گائیڈ کرتا رہے، تب تو چلو مجبوری ہے۔ یہ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک دم سے ساری باتیں نہیں کی جاتی۔ قرآن بھی آیا، ساری چیزوں کو ایک ساتھ نہیں لے آیا، یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے کے برداشت ہو سکے ان سے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے ٹرین ہوتے چلے جائیں۔ اپنے رب کو پکارنا بہت عاجزی کے ساتھ میں، خفیہ طریقے سے، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حد سے گزرنا ہے کہ چلے آ رہے ہیں دور دور سے 250 کلومیٹر سے کہ صاحب دعا میں شریک ہوں گے، وہاں دعا ہونے جا رہی ہے، تو وہ غلط ہے، خلاف قرآن ہے۔ یہ حد سے گزرنا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ وہ چلے آ رہے ہیں اپنا پیسہ ٹائم خرچ کرنے کے بعد کہ صاحب یہاں پہ دعائیں قبول ہوں گی، یہاں ہم جائیں گے تو، اور قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کو پسند ہی نہیں، تو پھر دعائیں کیا قبول ہوں گی۔ یہ دیکھیے کتنی اچھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوریجنل تعلیمات جو باقی ہیں وہاں پر انجیل میں آج بھی بہت سی ہیں، تو وہ واقعی کتنی پیور اور کتنی واضح ہیں اور صاف ہیں، اور جو ملاوٹیں وہ بھی واضح ہیں جس میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوقا کی انجیل ہے، چیپٹر 5 اور ورس نمبر 15 اور 16۔ لیکن یسوع کے بارے میں سب کو خبر ہو گئی اور لوگ خوب بھیڑ جمع ہونے لگی تاکہ اس کی تعلیم سنیں۔ ان کی باتیں بھی اچھی لگتی تھیں اور ان سے شفا ملتی تھی، تو تاکہ اپنی بیماریاں دور ہوں، ان بیماریوں سے شفا پائیں، لیکن دعا نہیں کراتے تھے۔ اکثر وہ غیر آباد، سنسان، ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں ہو، ایسے مقاموں میں چلے جاتے تو وہاں جا کے دعا کرتے تھے۔ لوگوں کی ضرورتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہاں پر یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی، ان کی بہت سی دور ہو جاتی تھیں، کچھ بیماریاں لوگوں کی دور ہو جاتی تھیں، لوگ ان کی تعلیم سننے آتے تھے۔ تعلیم کے بعد وہاں سب کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، وہ اکثر ایسی جگہوں پہ چلے جاتے تھے، اس کے جو لونلی پلیسز ہیں، وہاں سیکلوڈڈ پلیسز میں جہاں کوئی نہیں، وہاں جا کے دعا کرتے تھے۔ یہ انجیل میں موجود ہے۔ اور دیکھیں میتھیو کی انجیل متی یا متی، کہ اب یہ ڈائریکٹ ان کی تعلیم ہے، وہ تو تھے ان کی پریکٹس کرتے کیا ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے کہا جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح مت بنو، یہ دکھاوا کرنے والوں کی طرح مت سمجھنا کہ وہ ہر جگہ عبادت خانے جتنے ہیں اور گلی کے نکڑوں اور بازاروں کے موڑوں پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، اور بہت بڑے اس کے بعد ولی بنتے جا رہے ہیں، اسے دعا کرنے تھے کہ سب کے لیے یہ تو دعا کرتے ہیں۔ تم ان کی طرح یہ سب دکھاوا کرنے والے ہیں، تم ان پاکھنڈیوں کی طرح مت بنو کہ جو یہ پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، مشہور ہو گئے کہ یہ حضرت بہت اچھی دعا کراتے ہیں۔ تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو اجر انہیں ملنا چاہیے تھا مل چکا، لوگوں نے حضرت کہہ دیا، وہ مل گیا انہیں۔
یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم. اچھا اور دیکھیں اس سے اگلی اسی میں 6:5 تھی چیپٹر 6 گاسپل آف سینٹ میتھیو اور ورس 5 تھی. ورس 6 دیکھیں. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ دروازہ بند ہی کر لے چٹخانے لگا، مقصد یہ تھے کہ جاؤ تنہائی میں جہاں دوسرے نہیں ہو، جہاں تمہارا رابطہ ہو سکے، جہاں وہ کیفیت ہو سکے کہ تمہارا تعلق قائم ہوگا، جہاں یہ نہ ہو کہ اس کے اندر دکھاوے کی چیزیں آ جائیں. جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر کے اپنے آسمانی باپ سے جو نظر سے پوشیدہ ہے، وہ نظر نہیں آتا، اس سے دعا کرو. جو نظر آتا ہے وہاں تم اس کے سامنے بیٹھ کر چاہے جتنی بھیڑ ہو کرے، تب تیرا باپ جو ہر پوشیدہ ہر خفیہ عمل کو دیکھتا ہے تب وہ تمہیں اجر دے گا جب دعا ایسے کرو گے. تو یہ ہے تیسرا. اور اس سے اگلی ورس، اور جب تم دعا کرو تو غیر قوموں کی طرح، اب یہ تو تعلیم دے رہے ہیں ان کا، وہ جو جائے جنہوں نے اپنا اللہ کے پاس سے جو آیا تھا سب کھو دیا، ان کی طرح محض رٹے رٹائے جملے مت بولنا. فکر سے لے کر آئے ہیں سوچ کر کے ہمیں کہنا کیا کیا ہے. یہ تو پھر یہ کیفیات تھوڑی آئیں گی اس کے اندر کہ جو رٹ لی یاد کر لی بس یہ بول رہا ہے. محض رٹے رٹائے جملے مت دہراتے رہا کرو. تھاٹ لیس ریپیٹیشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ذہن میں کچھ نہیں ہے، اپنے بس پہلے سے پتا ہے بولنا کیا ہے وہ سب. تو میں رٹے رٹائے جملے مت دہرا. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے بہت بولنے کی وجہ سے ان کی سنی جائے گی، بڑی شاندار کراتے ہیں یہ دعا، ان کی زیادہ سنی جائے گی، لوگ ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم تھی. اس دعا سے الگ ہٹ کر یہ تو دعا تھی. ذکر کے لیے بھی اسی صورت کے آخر کے اندر آیت آ رہی ہے. قرآن نے یہ کہا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، وہاں خفیہ تھا یا خیفتن، خیفہ میں نے خوف، خفیہ تو خفیہ ہے جیسے اردو میں آتا ہے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اپنے رب کا جب ذکر کرنا، اس کی یاد کی باتیں کرنا، تو دل میں کرنا عاجزی ان کے ساتھ میں، اور ایک خوف کی کیفیت بھی ہو، ڈرتے ہوئے بھی. ڈر کیوں ابھی بات کو میں ایکسپلین کروں گا. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور واضح کر دیا کہ زور سے نہیں ہو. دون الجہر، آوازیں تیز نہیں ہو تمہاری، تم جو کچھ بول رہے ہو دون الجہر من القول، آوازیں بلند نہیں ہو، ایسے ذکر کرنا. اب ہمارے یہاں ذکر جہری چلتے ہیں، بڑی بڑی ضربیں لگا جاتی ہیں، پھر وہ لاؤڈ اسپیکر پہ آتے ہیں اللہ حق اللہ حق، اب وہ چل رہی پورے دور دور تک پورے شہر میں جا رہی ہیں. ارے وہ تو بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، سخت گناہ ہے. قرآن کو ایسے سب جگہ پر نشر کرنا، جو سڑکوں بازاروں پہ اور دوسرے گھروں میں آواز جاری ہو، وہ بھی گناہ عظیم ہے. اور اس لیے کہ قرآن کی تعلیم ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے، اس سے پہلی آیت کے اندر ہے 205 ہے، وہ 204 کے اندر، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموشی سے سب کچھ چھوڑ کر ادھر ہی متوجہ ہو جانا. اب نہیں کر سکتے، بازار کے لوگ نہیں کر سکتے، گھر کے ہر وقت کے لوگ جو انہوں نے چلا رکھی ہے اپنے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر، ان کو مجبور ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو یہ کرتے ہیں. گناہ ان کا گناہ ان کے اوپر نہیں ہوتا، ان کا سب کا گناہ ان کے اوپر ہوتا ہے، جو اپنے پیسوں کے لیے، اپنی سیادت، اپنی قیادت اس کو بڑھانے کے لیے، اپنے سینٹر کو بڑھانے کے لیے جو سارے لاؤڈ اسپیکر لگا کے ساری بستی میں چلا رہے ہیں، ان سب کا گناہ لگاتار وہ کماتے رہتے ہیں. تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي، اب یہ ذکر جہری کہلاتا ہے ہمارے یہاں، جس کے اندر زور زور سے ساتھ بہت سے لوگ بیٹھ کے کریں گے، خوب زور زور سے. اسے ضربے لگانا کہتے ہیں کہ قلب کے اوپر ضربے لگاؤ. اپنے میں اس کا مذاق نہیں اڑانا کریں آپ، اگر بزرگوں نے کہیں بتایا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، الگ الگ اپنے روحانی طریقے کریں، لیکن یہ جہری جو زور سے قرآن کہتا ہے خاموشی سے کرنا، اپنے اندر نفس کے اندر تمہارے رہے. اب اس کی بڑی بہت سی اس پہ بحثیں چلی، ذکر جہری صحیح ہے یا غلط ہے. اپنی اپنی دلیلیں دو گروپ پیش کر رہے ہیں، بہت سے مسلکوں والے وہ طرح طرح کے ثبوت لے کے آ رہے ہیں، قرآن میں سے بھی اور حدیثوں میں سے بھی ذکر جہری بالکل ہونا چاہیے، صحیح ہے. ذکر کا مطلب نہیں جانتے، ذکر کا مطلب بدل لیا، اس لیے اب کنفیوژن ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، قرآن کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. تو وہ ذکر کا مطلب نہیں سمجھتے. ذکر تو یاد کرنے اور یاد دلانے کو کہتے ہیں. اگر اللہ کی کائنات کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی ذکر ہے، جس سے اللہ کی یاد آ جائے. آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ دعوت کے کام کے لیے جا رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. آپ کچھ دینی باتیں مسائل آپس میں حل کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. یہ اس کی یاد دلانا، اس کے قانون کی یاد دلانا، یہ سب ذکر ہے.
ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کسی چیز کا ورد کرتے چلے جا رہے ہیں، جاب کرتے چلے جا رہے ہیں ایک طرف بیٹھ کر. اگر اس سے اللہ کی یاد آ رہی ہے تو وہ بھی ذکر ہے. سچ مچ دل میں آ رہی ہو، زبان خالی نہیں اس کو ریپیٹ کرتی چلی جا رہی ہو جلدی 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 کہ ہمیں یہ جو ہے 25,000 بار اس کو پڑھنا ہے. پڑھنا کیا چیز ہے؟ اگر اس کے کسی صفت کو آپ اپنے اندر اتارنا چاہتے ہیں تو رک رک کر اس پر غور کر کے اس کی کیفیات کے ساتھ میں ہو تو ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اس کو رٹ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ میں ورد. اس کا نام ذکر رکھ لیا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر جہاں یہ بات آئی کہ بھئی لوگوں کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں ذکر ہو تو پھر خاموشی سے تھوڑی ہوگا. اگر اچھی باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ اس کے اندر آواز تو آئے گی نا. تو یہ اجتماعی ذکری سے کہہ لیں بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے اور سب حق اللہ 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 زور زور سے کر رہے ہیں، اس میں کسی دوسرے سے آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے. اطلاق کر دیتے ہیں اس جگہ جہاں دوسروں کو کچھ دین کی باتیں بتانی ہے، دوسروں سے پوچھنی ہے، کچھ مسائل حل کرنے ہیں، کچھ اللہ کی یاد دلانی ہے. وہ ذکر اجتماعی بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے اندر آواز بھی ہوگی، چیخیں نہیں، اس کے اندر آواز بھی ہوگی. اس کا تذکرہ ہے حدیثوں کے اندر بھی جہاں دوسرے بھی ہیں. اس کو انہوں نے تھوپ دیا اس کے اوپر یہ لا کے دیکھیے ذکر جہری جو ہے وہ ثابت ہے، حدیثوں کے اندر بھی ثابت ہے. وہاں پر پہلے جیسے قرآن نے کہا کہ وہاں منا کے میدان میں حج کے دوران پھر اس کے بعد اپنے رب کا ذکر کرنا، ایسے کرنا کہ جیسے تم آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے. تو پہلے عرب میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹھ کر وہاں پر جو منا میں کے میدان میں بیٹھ کر ہر ایک اپنے قصیدے گاتا تھا، اپنے اپنے قبیلے کے، اپنے باپ دادوں کے. تو کہ اب اپنے رب کا تو آپس میں بیٹھ کر اللہ کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں نا، جو آپس میں بیٹھ کر رہے ہیں اس میں آواز بھی ہوگی. اب کہا دیکھیے قرآن بھی کہہ رہا ہے ذکر جہری جائز ہے. ارے ذکر جہری اسے کہہ رہے ہو کہ کونے میں بیٹھ کے کوئی حق یا سارے لوگ بیٹھ کے سب جو ہے اللہ اللہ زور زور سے کر رہے ہیں. وہ جیسے آپس میں اپنے ان کی باتیں کرتے تھے ایسے اپنے رب کی نشانیوں کی، ان کی علامات کی، اس کی صفات کی، اس کی عظمت کی باتیں کرو جو بیٹھنے کے بعد. تو یہ ذکر تو آپس میں بول کر ہوگا، جو دوسرے بھی سنیں گے وہ بھی درمیانی آواز کے ساتھ ہوگا. لیکن ان کو قرآن کی ان آیات کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کو لیا ہے ذکر جہری دیکھیے جائز ہے. اب سب نے بیٹھ کر وہ ایک جو ہے وہ دہرانا شروع کر دیا، زور زور سے وہ ضربے مار رہے ہیں اپنے قلب کے. خاموشی سے کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے دل میں کرنا اور کچھ اس میں خوف بھی ہونا چاہیے. خوف کے بارے میں بتاؤں گا. دون الجہر من القول، آواز بلند نہیں ہو. بالغدو والآصال، صبح شام دونوں اسے یاد کرو کہ جو وہ باتیں کرو جو اللہ کی یاد دلائیں. اکیلے اپنے دل کے اندر وہ چیزیں ہوں کہ جو اللہ کی جس سے یاد آئے. ولا تکن من الغافلین، اور اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی تو غفلت ہو جائے گی. تو اس لیے وہ ذکر اللہ کی یاد ہر چیز سے قائم ہونا اور اسے وہ ضروری ہے. اب یہ خوف کی بات میں ابھی میں بتاتا ہوں. یہ ولا تفسدوا، اس آیت کے بعد ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو خفیہ طریقے سے اس سے دعا کرنا یا پکارنا عاجزی کے ساتھ میں. یہ حدیں کراس کرنے والوں کو، حد سے بڑھ جانے والوں کو وہ محبوب نہیں رکھتا، پسند ہی نہیں کرتا. دعا کیا قبول کرے گا؟ اس سے ہوگا کیا؟ اصلاح ہو جائے گی. ایک بار اصلاح ہو جائے گڑبڑ دوبارہ مت ہونے دینا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد پھر نہ ہو جائے ایک بار اصلاح ہونے کے بعد. تو جب کوئی اصلاح ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ بگاڑ نہیں ہو. فساد کہتے ہیں بیلنس بگڑ جانے کو، اسے فساد کہتے ہیں. جو توازن ہونا چاہیے وہ توازن جب نہیں رہے تو فساد ہوتا ہے. یہ وہی فساد یہ بھی ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کی مار کاٹ کرتے ہیں، وہ فساد حکما حکیم لوگ کہتے ہیں خون میں فساد. اس کا وہ توازن وہ بیلنس نہیں رہا. معدے میں فساد، اسٹمک میں، اس کا وہ بیلنس اور توازن نہیں رہا جو اس کے اندر ہونا چاہیے تھا، اسے فساد کہتے ہیں. تو اور اصلاح اسے کہتے ہیں کہ جب دوبارہ مسلح، یہ جو ہے یہ آپ نے تربوز کھا لیا، تربوز کے ساتھ میں نمک ذرا سا اور نمکین یا اسی پہ چھڑکا ہوتا ہے، اچھا تو یہ اس کا مسلح اصلاح کر دے گا. اس سے فائدے بہت ہیں لیکن اس سے کچھ تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہوتی ہے، وہ گڑبڑ یہ نمک ٹھیک کر دے گا. وہ اس کا مسلح کہتے ہیں، یعنی اصلاح کرنے والا. تو اس کو بیلنس کو دوبارہ واپس لے آنے والا، بیلنس قائم کرنے والا. تو زمین اب جب اصلاح اس سے یاد رکھو گے، اجتماعی طور پر بھی ایک دوسرے سے بات کر کے اس کے ذکر کی باتیں کرنا، اکیلے تنہائی میں یاد کرنا، تو پھر جو اصلاح ہو وہ واپس بیک نہیں ہو جائے، اس کا خیال رکھنا، دوبارہ فساد نہیں ہو. وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، اب اس سے پہلے تو دعا کی بات آئی تھی کہ تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ میں اور خفیہ طریقے سے. اب کہا جا رہا ہے وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کو پکارنا خوف اور طمع،
جیسے تمنا لالچ کسی چیز کی ہوتی ہے، یہ مل جاتی کاش. یہ کیا ہے؟ دعا کی یہ دوسری چیز بتائی کہ دعا ایسے کرنا. تو یہ اس میں خوف والی بات کیا ہے اور طمع، کاش ہمیں مل جائے، لالچ، تمنا. دعا ایسے ہو. دعا جب کسی کے لیے کر رہا ہے کوئی، اپنے لیے چاہے کسی اور کے لیے یا حالات کے لیے، تو وہ کوئی مستقبل کی چیز مانگ رہا ہے، فیوچر کی، آگے آنے والی کوئی چیز کہ یہ مل جائے. خوف بھی مستقبل یا فیوچر یا اس آگے آنے والے دور میں ہوتا ہے. ایک ایسا واقعہ جو ابھی ہوا نہیں، کہیں ہو نہ جائے، ڈر لگ رہا ہے. خوف بھی فیوچر میں اور طمع بھی فیوچر میں. طمع لالچ یا تمنا، کاش یہ مل جاتا، ہمارے بچے ایسے ہو جاتے، یہ ہاتھ ایسی ہماری عزت ہو جاتی. یہ طمع ہے، یہ بھی فیوچر میں ہے، مستقبل میں آگے آنے والے دور کے لیے. تو دعا تمہاری جو آگے کے لیے ہو، اس میں یہ دونوں چیزیں ہوں کہ ایسی چیزیں مت مانگ لینا، اللہ کا فضل مانگو. وادعو خوف و طمع، خوف اور طمع کے ساتھ پکارو اسے کہ اس کا نظام ہے، اس کا قانون ہے، اس کے قانون کے تحت جو چیزیں تم مانگ رہے ہو. تم نے کہا کہ وہ کاش ہمارا تو ایسا ہو جاتا، یہ جاب مل جاتا، یہ ٹھیکہ مل جاتا، یہاں پر ایڈمیشن ہو جاتا. اب اس کے اندر بڑی برائیاں بھی ہیں، بہت خطرات بھی ہیں. اب آپ تو اپنی مانگ رہے ہیں، لیکن وہاں بڑے وہ ان چیزوں سے تم اس خوف کے ساتھ میں کہ ان کے آفات سے مجھے محفوظ رکھ، اس کے اندر کوئی خرابیاں ہوں جو کچھ میں مانگ رہا ہوں. تو اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کے اندر جو چیزیں ہیں جو اس نے تخلیق کی ہیں، ان کے اندر فائدے بھی ہیں اور انہی کے اندر بڑے نقصان بھی ہیں، بڑے بڑے بھیانک نقصان ہیں. اب یہ ایٹامک انرجی ہے، دنیا کی تباہی کے لیے ہے اور دنیا کے کارآمد رہنے کے لیے بھی ہے، دنیا کو چلانے والے کے لیے بھی ہے. جیسا دل چاہے استعمال کر لیں. یہ تو اپنے استعمال کی اوپر وہ چیزیں ہیں نیچر میں جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. خوف اور طمع. تو خوف، اب بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں اور بارش ذرا سے بڑھ جائے تو سب تباہ ہو جائیں گے. خوف بھی ہونا چاہیے، طمع بھی، تمنا بھی کہ بھیج دیجئے، لیکن اپنی رحمت تک رہے، آپ کی رحمت تک رہے جس سے برکتیں آئیں. ایسا نہ ہو کہ اس سے پھر بارش ہی اور ہو جائے تو اس سے تباہ ہو جائیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ جو محسنین، حسن کے ساتھ میں، بیلنس کے ساتھ میں، جو لوگ اپنے کام کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو بھی بیلنس و توازن اس کے اندر ہے، اس کے ساتھ سمجھتے ہیں اور مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے زیادہ قریب ہوتی ہے، یعنی ان کو فائدے پہنچتے ہیں.